वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की। गुज़िश्ता दिनों के अंदर ब्रिगेडियर असद मुनीर की मुबैना खुदकुशी के बाद आज चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने सुओ मोटो नोटिस ले लिया है। चीफ जस्टिस साहब का ये पहला सुओ मोटो केस है। ब्रिगेडियर असद मुनीर तकरीबन 2008 से नैब की इन्वेस्टिगेशंस उनकी कर रहे थे, क्योंकि वो CDA के मेंबर रहे थे और उस ज़माने का कोई एक प्लॉट की सेल का केस था। उनकी फैमिली और जो ख़बरें आ रही हैं उनके मुताबिक ब्रिगेडियर असद मुनीर बहुत परेशान थे इस केस के हवाले से, और कहा जा रहा है कि उनकी सुसाइड जो थी वो इसी वजह से हुई, और उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को भी इस हवाले से एक ख़त लिखा। ये सुओ मोटो ले लिया गया है और ये वाक़या जब से हुआ है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के ऊपर जो तनकीद है उसमें शिद्दत आ गई है। इससे पहले जो दो मेन अपोजिशन पार्टीज़ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, उनकी सीनियर लीडरशिप भी बहुत तनकीद करती रही है नैब के हवाले से, क्योंकि उनके बहुत से लीडर्स जो हैं वो इस वक्त नैब के केसेस और पेशियाँ भुगत रहे हैं। मगर सिर्फ तनकीद जो है वो लीडर्स की तरफ से नहीं आ रही। जो बहुत से हाई कोर्ट की जजमेंट्स आई हैं इन लीडर्स के केसेस में, जैसे शहबाज शरीफ साहब की बेल हो या नवाज़ शरीफ साहब की बेल का केस हो, उन्होंने भी सवाल उठाए हैं नैब की परफॉर्मेंस के हवाले। तो एक जनरली हम देख रहे हैं कि डिबेट हो रही है नैब के हवाले से, उसकी परफॉर्मेंस के हवाले से, जबकि जो सियासी लीडरशिप है वो तो सवाल उठा रही है कि इस लॉ को होना भी चाहिए कि नहीं। और अब जो ये सुओ मोटो केस चीफ जस्टिस ने सुओ मोटो नोटिस लिया है, इसके बाद और कितनी तनकीद होगी और कितनी डिबेट होगी नैब के हवाले से। इन सब इशूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं शाखावर साहब, जो सीनियर कानून दान हैं और नैब की वर्किंग्स को काफ़ी क्लोजली देखते रहे। वेलकम टू द शो सर। सर, तो ये जो सुओ मोटो नोटिस लिया है चीफ जस्टिस साहब ने, जो भी तफसील थी इस केस की वो तो सामने आएगी जब वो केस प्रोसीडिंग्स होंगी, बट आपके ख्याल में क्या ये जो सारा वाक़या था इससे नैब के लिए मसाइल बड़े हैं? जो कंट्रोवर्सी पैदा हुई, जो लोगों ने सवाल उठाए, वो नैब के लिए कितना बड़ा चैलेंज है? देखिए, मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा बर वक्त ये नोटिस लिया है सुओ मोटो, क्योंकि हम काफ़ी दिनों से देख रहे थे कि हमने नहीं देखा कि किसी भी गवर्नमेंट के फोरम पे या स्टेट के फोरम पे ये इतना बड़ा वाक़या हुआ जो ब्रिगेडियर असद मुनीर का था, और उनका जो वो ख़त था और वो जो उन्होंने एड्रेस किया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, वो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। मैंने भी पढ़ा, आपने भी, और मेरे ख्याल में करोड़ों लोगों ने पढ़ा होगा। और हम ये सोच रहे थे कि इसके ऊपर किसी का ज़मीर जो है वो थोड़ा सा वो जागेगा या उसको कोई थोड़ा सा हम झटका देंगे। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा लेट, लेकिन चूंकि वो ख़त सुना है कि आज ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मिला, उन्होंने उस पर सुओ मोटो एक्शन ले लिया और उनको तलब कर लिया। हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जब साबिक चीफ जस्टिस का फुल कोर्ट रेफरेंस हो रहा था, तो उसमें उन्होंने बतौर सीनियर जज जो अपना खिताब किया था, पॉलिसी खिताब किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि मैं ये जो पावर है सुओ मोटो, इसको मैं बड़ा कम एक्सरसाइज करूँगा, सिर्फ उन चीज़ों पे एक्सरसाइज होगी जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस के मैटर्स होंगे। जी सर, जैसे साहिवाल का इतना बड़ा वाक़या था और लोगों की बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, उन्होंने नहीं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक वक्त आ गया है। उसकी वजह ये है कि बदकिस्मती से जो नैब का इदारा है ये बहुत ज़्यादा मुतनाज़ हो चुका है। जी बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान, सुप्रीम कोर्ट की रोज़ाना स्ट्रिक्चर्स पास होते हैं, हाई कोर्ट्स के होते हैं, इवन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बहुत दफ़ा इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं उनकी कारकर्दगी के ऊपर, अपोजिशन करती रही है, लॉयर्स करते रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो एक बड़ा अखलाकी तकाजा होता है कि आप चेयरमैन नैब को अगर कोई एक किसी की शिकायत करता है किसी के रवैये की, या उनके किसी ऑफिसर या ऑफिशियल ने कोई लॉ को या उनकी अपनी SOP को ट्रांसग्रेस किया है, तो हमने देखा है कि उसका किसी को जवाब भी नहीं आता, उस पर इंक्वायरी या आप ये कह रहे हैं कि ये शिकायत डायरेक्टली चेयरमैन नैब को जाती है। मैं आपको बताऊं, अनफॉर्चुनेटली मैं आई हैव ग्रेट रिगार्ड्स फॉर द चेयरमैन नैब, वो हमारे साबिक सीनियर जज रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, लेकिन उनसे तवक्को मैं समझता हूँ कि जितनी की जा सकती थी उसके मुताबिक नैब जो है नहीं उस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है। इस वक्त अगर आप देखें तो 2-3 हवाले से ना तनकीद हो रही है। एक तो जो अपने चीफ जस्टिस साहब हैं, इन्होंने एक जजमेंट में जिक्र किया था कि जो लॉ के अंदर तब्दीली की ज़रूरत है, उन्होंने ऑब्वियसली बात की थी बेल के हवाले से और इस तरह के।
اس کے علاوہ جو سیاستدان ہیں وہ تو اب فار ویریس ریزن سوال اٹھا رہے ہیں کہ لا کو وہاں موجود ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. اور جو تیسرا ہے جو آپ نے جیسے ذکر کیا بیوروکریٹس کے حوالے سے پرائم منسٹر، اور جو آپ بھی بات کر رہے ہیں کہ اب دا وے نیب از کنڈکٹنگ انویسٹیگیشن، جس طرح وہ لوگوں کو بلاتے ہیں، ان کا جو رویہ ہے، انویسٹیگیشن ہے. اور اس میں ایک چوتھی چیز جو میں ایڈ کرنا چاہوں گی اور آپ سے پوچھوں گی کہ ایک طرف نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے، وہ فیک اکاؤنٹس کیس دیکھ رہی ہے، پینما کا کیس ہے، ایون فیلڈ ہے، اور دوسری طرف اب یہ جو اسد منیر صاحب کا کیس تھا، ایک پلاٹ سی ڈی اے نے بیچا، اس کے اوپر کوئی ایریگولیرٹی تھی اور وہ انویسٹیگیٹ کر رہے تھے کہ اسد منیر صاحب نے اپنے اختیارات کو وائلیٹ کیا یا وہ یہ کچھ آپ کو اس میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں نظر آتی کہ ایک طرف اتنے بڑے کیسز، اتنے ہائی پروفائل کیسز، اور دوسرا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو اب سی ڈی اے کے لیول پہ بھی یہ دیکھے گا کہ ایک پلاٹ اگر بکا ہے تو وہ کیسے بکا اور رولز وائلیٹ ہوئے کہ نہیں. یہ تضاد نظر نہیں لگتا تھا. میری نالج کے مطابق وہ پلاٹ بکنے کا ایشو نہیں تھا، وہ ایک پلاٹ کینسل ہوا ہوا تھا. جی سر، اس کی ریسٹوریشن کا انہوں نے سفارش کی تھی. جی بالکل. میرے کہنے کا صرف مطلب یہ تھا کہ کیسز کتنے بڑے ہونے چاہیے جو نیب انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، اور اگر ان کی کیپیسٹی پہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں تو شاید نیب از اوور اسٹریچنگ اٹ سیلف کہ اگر ایک طرف وہ ایون فیلڈ جیسے اور فیک منی لانڈرنگ کیسز دیکھ رہے ہیں، دوسری طرف وہ سی ڈی اے کے بھی چھوٹے چھوٹے فیصلے ان کمپیریزن وہ اگر دیکھے گی تو ایک اوور ایکسپینڈ یا کیا کہتے ہیں اوور ایکسٹینشن کا بھی مسئلہ تو ہو سکتا ہے. دیکھیں عارفہ، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو مدر آف دی اینٹی کرپشن لاز جو پاکستان میں ہے، جو پاکستان بننے کے فوراً بعد بنا تھا، وہ پریونشن آف کرپشن ایکٹ 1947 وہ ابھی بھی ہولڈ کر رہا ہے فیلڈ، اور اس کے تحت وہ ابھی بھی لاگو ہے، اور صوبائی حکومتوں نے اس کے اوپر اپنے اپنے رولز بنائے ہوئے. جی بالکل. اسی طرح فیڈرل انویسٹیگیشن ایکٹ ہے 1974، وہ بھی ایک اینٹی کرپشن کا، جو کہ سول سرونٹس کو اور گورنمنٹ ملازمین کی جو کرپشن کے میٹر ان کو دیکھتا ہے. تو یہ لاز موجود ہیں. اب بات یہ ہے کہ جو ایک تو نیب آرڈیننس بنا جو تھا وہ جنرل مشرف کے دور میں بنا تھا، اور اس سے پہلے بھی جو احتساب ایکٹ تھا 1997 کا، وہ بھی بیسیکلی جو بنے تھے یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے بنے تھے، کہ اس میں یہ انٹینشن نہیں تھی کہ آپ اس کو ایک لوگوں کی جو کرپشن ہے یا کرپشن کا جو مینس ہے اس کو ختم کرنا ہے. آپ نے دیکھا کہ یہ جو ہے ہمارا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس، اس کو شروع میں لوگوں کو گرفتار کیا گیا، پھر لوگوں کی وفاداریاں چینج کی گئیں، پھر ان کے مقدمے واپس ہوئے. اور سب سے زیادہ جو کنٹروورشل بات یہ ہے کہ چیئرمین نیب کے پاس انبریڈلڈ پاورز ہیں، اور وہ ڈسکریشنری پاورز ہیں ان کی، جہاں کہیں پہ وہ ڈسکریشنری پاور یوز کرتے ہیں، کہیں پہ نہیں کرتے. تو ان کو کیسے کسی پیرامیٹر میں لایا جا سکتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی قانون بنتا ہے تو اس قانون میں لکھا ہوتا ہے کہ اس قانون کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے رولز بنائے جائیں گے، اور یہ بات نیب آرڈیننس میں بھی لکھی ہوئی ہے. لیکن 99 سے لے کر آج تک اس کے رولز فریم نہیں ہوئے. رولز فریم ہونا اس لیے ضروری ہوتے ہیں کہ اس میں آپ نے چیزوں کو جو ہے وہ اس کے پیرامیٹر سیٹ کرنے ہوتے ہیں، آپ نے پروسیجر جو ہے اس میں کس طرح واضح کرنا ہے. اب میں آپ کو ایک مثال دوں. اب جیسے پاکستان آرمی ایکٹ ہے 1952 کا، اس میں اگر کسی آرمی آفیسر کو پروسیڈ کرنا ہے، اگر اس کا کورٹ مارشل کرنا ہے یا اس کی انکوائری کرنی ہے، تو اس کی کورٹ آف انکوائری جو ہے وہ جس رینک کا ہے اس سے سینئر آفیسر اس کا ہیڈ ہوگا. یہ نہیں ہے کہ اگر ایک بریگیڈیئر کے خلاف اگر آپ نے کورٹ آف انکوائری کرنی ہے تو اس کورٹ آف انکوائری کا چیئرمین میجر ہوگا یا کرنل ہوگا، ایسا نہیں ہے. اسی طرح ایف آئی اے کے جو لاز ہیں اس میں بھی کمپیٹنٹ اتھارٹیز ہیں. ہر گریڈ کے حساب سے آپ نے اپروول لینی ہے، کسی کے خلاف پروسیڈ کرنا ہے، اور ہمیشہ ایک سینئر آفیسر جو ہے وہ اس کو پروسیڈ کرے گا. لیکن نیب میں یہاں پہ الٹی گنگا بہ رہی ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں، جیسے ابھی بریگیڈیئر اسد منیر مرحوم جو ہیں، یہ ریٹائرڈ بریگیڈیئر ہیں، ان کا جو اگر جو ممبر سی ڈی اے رہے ہیں تو وہ کم از کم ان کا گریڈ 21 ہوتا ہے. تو ایک گریڈ 21 کے آفیسر کو جس نے خود نیب میں سرو کیا ہوا ہے ایک سینئر آفیسر کی حیثیت سے، اس کو اگر ایک امیچور گریڈ 17 کا انویسٹیگیشن آفیسر جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہوتا ہے وہ ان کو آ کے بلائے اور پہلے تو ان کو 1 گھنٹہ جو ہے ہیوملیٹ کرے، ان کو کمرے سے باہر بیٹھے اور اس کے بعد ان کو بلائے اور ان کے ساتھ جو ہے مطلب روڈ ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ ایکسٹینڈ کرے اور ان کو یہ تاثر دے کہ آپ نے یہ جرم کر لیا ہے. تو اس لیے یہ ہیوملیشنز بہت زیادہ ہو رہی ہیں. فیڈرل سیکرٹریز سرونگ،
ان کو بلاتے ہیں اور جونیئر لیول کے آفیسرز ان کو ہیوملیٹ کرتے ہیں. اور سر اس کے ساتھ یہ بھی الزام لگ رہا ہے کہ انسٹیٹ کے کوئی کیس ایک بنا کر یا کچھ ایویڈنس اکٹھا کر کے لوگوں کو بلایا جا رہا ہے. انٹیروگیشن جو ہے وہ ایک فشنگ ایکسپیڈیشن ہے کہ آپ نے ایک آدمی کو بلایا اور پھر آپ یہ فگر آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی گڑبڑ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ نیب کا جو قانون ہے اس میں ان کی اپنی ایس او پیز جو ہیں اس کی 3 سٹیجز ہیں اس کی. ایک ہے کمپلینٹ ویریفیکیشن. کمپلینٹ ویریفیکیشن میں ایک آفیسر ایک ڈیٹا کلیکٹ کرتا ہے, اپنی ایک رائے قائم کرتا ہے کہ اس کو آگے پروسیڈ ہونا چاہیے نہیں. پھر وہ ریکمینڈ کرتا ہے اپنے ریجنل بورڈ کو یا ایگزیکٹو بورڈ جو ہے فیڈرل لیول پہ, وہ پھر اس کو جانچتے ہیں. پھر وہ اگر مناسب سمجھیں تو اس کی پھر انکوائری کا آرڈر کر دیتے ہیں. انکوائری میں ایٹ لیسٹ 3 لوگ جو ہوتے ہیں وہ انویسٹیگیشن آفیسرز ہوتے ہیں. وہ اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد جب واقعی اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اس میں اتنی شواہد اور اتنا مواد موجود ہے کہ آگے پروسیڈ کرنا چاہیے, تو پھر اس کو ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری سے انویسٹیگیشن میں تبدیل کیا. ویری کوئکلی وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. اب کب 30 سیکنڈ میں جواب چاہوں گی کہ اب بیسکلی پارلیمنٹ کو ہی ایکٹیویٹ ہونا پڑے گا ٹو رین ان دی. میں سمجھتا ہوں کہ دس از ہائی ٹائم. جب چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی اس کو سو موٹو لے لیا اور اکتوبر 2018 میں چیف جسٹس آف پاکستان کی جو ہے سربراہی میں ایک 5 رکنی بینچ نے بھی ریکمنڈیشن دی تھی کہ آپ اس میں امینڈمنٹس کریں. پھر یہ پارلیمان کا فرض بن جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنے یہ پیٹی اختلافات ختم کر کے نیب سمیت جتنے کنٹروورشل لاز ہیں اس میں بیٹھ کے ایک متفقہ طور پر اس میں ترامیم. بہت بہت شکریہ شاہ صاحب, آپ آئے اور آپ نے وقت نکالا. ناظرین, ناؤ ول ٹیک اے شارٹ بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو تشدد اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے اپنے یونیورسٹی کیمپسز میں. اگلے دن ہی خبر آئی کہ ایک اسٹوڈنٹ نے ایک ٹیچر کو مار دیا صرف اس وجہ سے کیونکہ وہ ایک ویلکم پارٹی تھرو کر رہے تھے اسٹوڈنٹس کے لیے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے جو یونیورسٹی کیمپسز پہ اور سکولز کے اندر تشدد اور ایکسٹریمزم بڑھتا چلا جا رہا ہے. خوفناک واقعہ ہوا بھاولپور کے گورنمنٹ صادق ایجوٹن کالج میں, جہاں ایسوسیٹ پروفیسر خالد حمید کو ایک 3rd ایئر کے اسٹوڈنٹ نے مبینہ طور پہ قتل کر دیا, کیونکہ جو پروفیسر صاحب تھے وہ چاہتے تھے کہ جو نئے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں ان کے لیے ایک پارٹی تھرو کی جائے, اور اسٹوڈنٹ کو لگا کہ ایک مکسڈ پارٹی جو ہے وہ مذہب کے خلاف ہے. اس سے پہلے خبر آئی کہ لاہور کے اندر ایک طالب علم نے اپنی استاد کو اس لیے قتل کر دیا کیونکہ شکایت کی, اور کچھ عرصہ پہلے جو مشرق خان کا قتل ہوا اس نے تو پورے معاشرے اور ملک کو ہلا کے رکھ دیا. ہمارے کیمپسز کے اوپر ایکسٹریمزم, ریلیجس ہیٹ اور جو یہ تشدد ہے یہ کتنی حد تک بڑھتا چلا جا رہا ہے اور یہ کتنا خطرناک ہے. اس ایشو پہ بات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عارفہ سیدہ صاحبہ, جو سابق پرنسپل ہیں لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی کی. ویلکم ٹو دا شو عارفہ صاحبہ. جی عارفہ صاحبہ, یہ جو واقعات ہو رہے ہیں اور ہمیں بار بار نظر آ رہے ہیں کہ یونیورسٹی کے اوپر قتل اور ایکسٹریمزم, کبھی بلاسفمی کا چارج لگ رہا ہے کسی طالب علم پہ یا اسٹوڈنٹ پہ, یہ کتنی خطرناک ایک ٹرینڈ ہے اور ہمیں کتنے پریشان ہونے کی ضرورت ہے؟ بات کہی ہے کہ خطرناک ہے, مگر کتنی نہیں, یہ انتہائی خطرناک ہے. اور یہ ایک ایسی صورت ہے جس کو ہمیں پہچاننا ہوگا, دیکھنا ہوگا کہ ہو کیا رہا ہے. اور یہ صرف اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ قانون کی کہیں نقص ہے, کہیں عملداری نہیں, پاس نہیں. بات صرف اتنی ہے کہ ہمارے سماجی, ہمارے معاشی اور ہمارے تہذیبی رویے بالکل یکسر بدل چکے ہیں. جب انسانوں کو یہ خیال ہو جائے کہ جو کچھ بہتر ہے وہ ایک فرد سمجھتا ہے اور اس کی انا اس کو وہ تکبر دیتی ہے کہ اس کے مقابلے میں زندگی کی حرمت, زندگی کی عزت کوئی معنی نہیں رکھتی. یہ جو واقعات تو بہانہ ہوتے ہیں, دہشت تو کہیں اندر پنپ رہی ہے. اور اصل مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ دہشت کے اس رویوں سے کس طرح نپٹا جائے.
آپ دیکھیے ہمارے यहाँ जितने भी साहिबान एजाज़ हैं, जब वो बात करते हैं तो उनके लहजे में भी हतक होती है। उनके लहजे में भी ये होता है कि सिर्फ वो सही हैं, बाकी सब गलत हैं। और उसका नुकसान ये होता है कि जो एक आम सुनने वाले हैं, ख़ास तौर पर नौजवान जिनके कच्चे जहन हैं, उन्हें एक ताकत का एक इंतहाई गैर मुतवाज़न तसव्वुर उनके जहन में उभरता है। और दूसरी बात यह है कि हम अब एक ऐसे माशरे में ज़िंदा हैं जहाँ दिल पत्थर के होते जाते हैं। अगर एहसास ज़िम्मेदारी ही का बाकी न रहे तो फिर कोई दूसरा एहसास भी ज़िंदा रहना मुश्किल होता है। और एक बात ये भी है कि रवादारी नहीं, बर्दाश्त नहीं, किसी दूसरे की बात को सहने का हौसला नहीं, अगर ये सूरत हाल हो तो आप बताइए हम में से जो ज़िंदा बच जाता है वो मौजज़ा है। आरिफा साहिबा, अगर ये कैंपस, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि मसला तो शायद पूरे मुआशरे में है, मगर अगर ये कैंपसेस पे इतने ज़्यादा इस तरह के वाक़यात होंगे तो वहीं से तो हमने जो कहते हैं कि चिराग तालीम का है उसको लेके सारी रोशनी जो है वो मुआशरे में फैलानी है, अगर वहाँ ही इतना अंधेरा होगा तो फिर हम कैसे इस मसले का हल ढूंढेंगे? क्या कैंपसेस के लिए हुकूमत कोई ऐसे इक़दामात कर सकती है कि वहाँ एटलीस्ट इस तरह के वाक़यात कम हो? क्या सज़ा देने की ज़रूरत है बहुत सख्त ऐसे जो मुजरिम होते हैं, या हमें यही है कि हम पहले माशरे पे काम करें? हुकूमत जो है वो तो सिर्फ इस वक्त मदरसों को और उनकी मेन स्ट्रीमिंग के बारे में बात कर रही है। ऐसे लगता है कि उनको एहसास ही नहीं है कि जो हमारे जो सो कॉल्ड सेक्युलर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जो मदरसे नहीं है, वहाँ क्या हो रहा है? मैं कहना ये चाहती हूँ कि शायद तालीम के जो ख़ास तौर पर जो सरकारी दरसगाहें हैं उनमें कोई ऐसा मसला नहीं है कि आपको ये नज़र आए कि वो ज़िंदगी की आम बात भी करते हैं। और एक हमारे हाथ में एक बहुत बड़ा वसीला आ गया है कि लोगों में खौफ फैलाने के लिए मज़हब का नाम ले लिया जाए। मज़हब यकीन के लिए होता है, जी बिल्कुल, एतमाद के लिए होता है, आजिज़ी के लिए होता है, सोचने के लिए होता है, खौफ ज़्यादा करने के लिए नहीं होता। और मैं नहीं समझती हूँ कि हुकूमत के पॉलिसी बना लेने से लोगों के रवैये बदलेंगे। रवैये उस वक्त बदलेंगे जब तक ऐसे तमाम काम जो होते रहते हैं उनकी एक मजम्मत और एक मुसलसल उनके ख़िलाफ़ एक राय नहीं कायम होगी। एक वाक़या हो जाता है जी, हमारा दिल दुखता है, हम बहुत गमज़दा होते हैं और कुछ दिनों में वो बात ख़बर के पीछे की ख़बर रह जाती है। ये मसला यूं तय होने का नहीं। मशाल ख़ान हो या कोई भी हो, अब ये जो साहबजादे जिन्होंने बेगुनाह प्रोफेसर को कत्ल कर दिया, उनसे कोई पूछे कि अगर आपके दिल में इतने अहम सवाल मौजूद हैं तो आप एक ऐसी दरसगाह में गए क्यों? दरसगाह में जी आरिफा साहिबा, हमारी गुफ्तगू अभी जारी रहेगी मगर वह एक छोटे से ब्रेक का। नाजरीन, वील बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें आरिफा सैयदा साहिबा से जो आजकल कैंपसेस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे तशद्दुद और एक्सट्रीमिज़म का ट्रेंड है। आरिफा साहिबा, ब्रेक पे जाने से पहले आपने मशाल ख़ान केस का जिक्र किया। वो एक काफ़ी, जिसको पहले इंट्रोडक्शन में भी कहा कि एक ऐसा केस था जिसने मुआशरे और मुल्क को हिला के रख दिया। एक स्टूडेंट को उन्होंने कत्ल किया और ये कहा कि ब्लास्फेमी उसने की थी, जबकि असल जो वाक़या था वो ये था कि उसने तनकीद की थी जिस तरह यूनिवर्सिटी चलाई जा रही है। आपने एक लार्जर इशू पे तो बात की है कि हमारे माशरे में क्या मसले हैं, मगर हमारी जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको जिस तरह चलाया जा रहा है या उनको जो एडमिनिस्टर कर रहे हैं, क्या उनका भी इसमें एक रोल है जो हम मशाल ख़ान केस में देखते हैं कि वो इस तरह चला रहे हैं कि वहाँ बिल्कुल किसी को तनकीद करने की इतनी भी इजाज़त नहीं है और अगर कोई करता है तो उसको कत्ल कर दिया जाता है? आपने बहुत अच्छी बात कही है। ये जो ख़ास तौर पर जिन्हें आप
عوام کے درسگاہیں، حکومت کی درسگاہیں کہہ رہی ہیں، ان میں ایک عجب طرح کی ضد بڑھ رہی ہے، اور ضد اس لیے بڑھ رہی ہے کہ ہم برداشت اور رواداری کو، میں پھر پورے معاشرے کی بات کروں گی، اس سے بالکل غیر متعلق ہوتے جاتے ہیں۔ طالب علم کہیں باہر سے نہیں آیا، وہ اسی معاشرے کی پیداوار ہے، استاد کہیں باہر سے نہیں آیا، وہ بھی اسی معاشرے کی پیداوار ہے، اور اس کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ جتنی ضد کر سکوں، جتنا تکبر برت سکوں، اتنی ہی میری اہمیت بڑھتی ہے۔ بد زبانی جو ہے وہ بدعمالی کا پہلا قدم ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ میرے لیے تو یہ خیال انتہائی پریشان کن ہے کہ جس کی بات آپ کو اچھی نہیں لگے گی آپ اس کی جان لے لیں گے اور دعویٰ کریں گے کہ آپ اس کی جان اسلام کے نام پر لے رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ جس نے ایک جان بچائی اس نے انسانیت کو بچا لیا۔ سوال اس بات کا ہے کہ آپ کے یہاں، آپ کے خاص طور پر آپ کی درسگاہوں میں سوچنا اور سوال کرنا ختم کیا جا رہا ہے۔ مختلف چیزوں کو ہم ان کو پڑھاتے نہیں ہیں، ہم ان کو ایک خاص نہج کا طالب علم بنا رہے ہیں، ایک خاص طریقے سے، جیسے طوطے تیار کرتے ہیں۔ طوطوں میں ایک بہت اچھی بات ہے کہ بولتے بھی ہیں، کاٹتے بھی ہیں، مگر سوچتے نہیں ہیں۔ تو آپ یہ کیوں سمجھ رہی ہیں کہ جو اسکول اور کالج ہیں وہ کہیں معاشرے سے الگ ہیں؟ وہ معاشرے کا نوجوان طبقہ ہے، وہ معاشرے کا باحوصلہ طبقہ ہے جس کو یہ خیال حاصل ہے کہ وہ جو چاہے کر دے۔ اگر کسی معاشرے میں بنیادی حق جان کی حفاظت ہی نہ رہے، مشال خان نے تو اس لیے اپنی جان دے دی کہ وہ سوچتا تھا، اس کی جان اس لیے لے لی گئی کہ وہ سوچتا کیوں تھا۔ پروفیسر صاحب غریب کی یہ خطا تھی کہ ایک یونیورسٹی میں اگر لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے پڑھ رہے ہیں اور کوئی نئی کلاس آ رہی ہے تو اس کو ایک طرح سے آسانی پیدا کرنے کے لیے ایک دوسرے سے متعارف کرا دیا جائے۔ آپ دیکھیے کہ دہشت سب سے پہلے وحشت سے پیدا ہوتی ہے۔ ہم ایک دوسرے سے نہ بات کرتے ہیں، نہ ایک دوسرے کی بات سمجھنے کو تیار ہوتے ہیں، ہم صرف حکم دیتے ہیں، ہم صرف اپنا خیال ظاہر کرتے ہیں، اور بعض اوقات جیسا کہ اس معاملے میں ہے، خیال ظاہر کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ میں نے ان صاحبزادے کا ایک چھوٹا سا کلپ دیکھا جس میں وہ بے حد مطمئن ہے کہ انہوں نے جان لے لی۔ جس معاشرے میں انسانیت اور انسان کے ضمیر کی موت ہو جائے وہاں آپ کسی چیز کی توقع کیسے کر رہے ہیں؟ جہاں آپ کا جو نصاب ہے اس نصاب میں سوچنے، سمجھنے، گنجائش دینے، جگہ پیدا کرنے، ذہن کی کشادگی کا کوئی سامان نہ ہو، یہ پڑھایا جائے وہ نہ پڑھایا جائے۔ سوال تو یہ ہے کہ ایسے پڑھایا جائے کہ وہ زندگی کے متعلق سوال کر سکے، اور استاد سوال کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر میں نے سچ بول دیا تو صبح میرا وہی حشر ہوگا جو آج تک دوسروں کا ہو چکا ہے۔ تو عارفہ صاحبہ، پھر ہم اس مسئلے کا حل کہاں سے ڈھونڈیں، کہاں سے شروعات کریں؟ یہ شروعات جو ہے یہ اسکول سے ہوگی، یونیورسٹی سے ہوگی، یا معاشرے میں کہیں ہوگی؟ کہیں نہ کہیں سے تو ہم نے کوشش کرنی ہے۔ رویے میں تبدیلی آئے گی۔ صحیح۔ کس قسم کی تبدیلی اور کہاں سے شروع کریں گے؟ انسان کو انسان سمجھنے کی تبدیلی، عقیدے کو یقین اور اعتبار کی چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، عقیدے کو خوف کے لیے یا دوسرے کو پریشان کرنے کے لیے نہیں۔ صحیح۔ تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ ہم حکومت کو چاہیے کہ یہ مدرسہ اور ان کی مین سٹریمنگ کی بجائے پہلے وہ سارے معاشرے پہ نظر ڈالیں اور وہاں سے کچھ پورے معاشرے کے لیے کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ جو بات بار بار وہ کر رہے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان میں ہم مدرسوں کی مین سٹریمنگ کریں گے، یہ شاید اتنا اہم نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ اپنی جگہ اہم ہوگا، لیکن جو عام درس مجھ تک آپ کی آواز نہیں پہنچ رہی ہے، آپ کی آواز مجھ تک نہیں پہنچ رہی ہے۔ جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ بولے عارفہ صاحبہ۔ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اصلاح نہیں ہوتی۔ آپ
مذہبی جو مدرسے ہیں خیر سے، جہاں وحشت اور دہشت زندگی کا بنیادی سبق ہے، جہاں رواداری اور برداشت کو ختم کرنا پہلی خوبی ہے، وہاں تو تبدیلی آئے سو آئے. لیکن آپ دیکھیے کہ جن درسگاہوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مدرسہ نہیں ہیں، ان کا ذہنی رجحان اور ان کا فکری ماحول بالکل ویسا ہی ہے. ہر شخص اپنے آپ کو بزوم خود سب سے زیادہ جانتا ہے، اور جب دوسرے کے متعلق بات کرتا ہے تو یا ہتک کرنا چاہتا ہے، توہین کرنا چاہتا ہے، اور صاحب ہمت ہے تو جان لے لیتا ہے. آپ اس معاشرے کو بدلنے کے لیے آپ کو تہذیب پر زور دینا ہوگا. ہمارا علم اطلاع سے آگے نہیں جاتا، ہماری تعلیم. جی بہت بہت شکریہ عارفہ صاحبہ، آپ نے وقت نکال ہم سے بات کی. ناظرین، ناؤ ویل ٹیک اے شارٹ بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے عورت مارچ کے حوالے سے جو مارچ 8 کو ہوا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے مارچ 8 جو انٹرنیشنل ویمنز ڈے ہے، اس دن جو پاکستان بھر میں عورت مارچ آرگنائز کیا گیا. یہ بہت سکسیسفل مارچ رہا. کہتے ہیں کہ صرف کراچی کے اندر 7,000 خواتین میں اس نے حصہ لیا. مگر مارچ کے بعد جو آرگنائزرز تھے ان کو اب بہت دھمکیاں آ رہی ہیں، اور وہ دھمکیاں قتل اور ریپ کی ہیں. بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ انہوں نے FIR رجسٹر کر دی ہے. سوشل میڈیا کے اوپر تھریٹس، وائلنس کی تھریٹس آنا اور دھمکیاں آنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. سچویشن جو ہے وہ لگتا ہے کہ امپروو ہو ہی نہیں رہی، ایون دو قوانین موجود ہیں اس حوالے سے. یہ ایک کتنا سیریس ایشو ہے اور اس کو ہم کس طرح تبدیل کر سکتے ہیں، یا ایٹ لیسٹ یہ جو دھمکیاں آتی ہیں خواتین کو، ان کو ہم کس طرح ہینڈل کر سکتے ہیں. اس ایشو پہ بات کرنے ہمارے ساتھ موجود ہیں فریحہ عزیز صاحبہ جو ڈیجیٹل رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں. ویلکم ٹو دا شو فریحہ. تھینک یو عارفہ. جی فریحہ، یہ جو تھریٹس آتی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر خواتین کو، یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے؟ دیکھیے، اس سے ظاہر ایک خوف بھی ہوتا ہے، ایک سائیکولوجیکل ٹراما بھی ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ ابھی جو خاص طور پر کانورسیشن کل کے بعد ہے جو بہاولپور میں پروفیسر کے ساتھ ہوا، کہ ایمٹی تھریٹ ضروری نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پہ ہوں یا کہیں اور ہوں. ان کو نہیں پتہ کہ کس حد تک یہ جا سکتی ہیں، اور یہ ایک خدشہ ہے اب خاص طور پہ. جی فریحہ، ہمارے پاس کس قسم کے قوانین جو ہیں وہ موجود ہیں اور وہ اس مسئلے کو کس حد تک ہینڈل کر پائے ہیں؟ ہمارے پاس جو سوشل میڈیا پہ لاگو ہوتا ہے وہ پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 ہے. اس میں کافی شکیں ہیں جو اپلائی ہوتی ہیں. اس قسم کے جو دھمکیاں مل رہی ہیں یا جس طریقے کی زبان وغیرہ یا جو مافٹ امیجز ہیں جو فوٹو شاپ کر کے پھیلائی جا رہی ہیں، وہ اس کا اطلاق تو ہوتا ہے، لیکن اس میں کچھ کمپلین بیسڈ ہیں، ایک آرگنائزیبل سیکشن ہے. مسئلہ یہ ہے کہ قانون آ جانے سے جو ایک اس کا نیریٹو بیانیہ یہ اس قانون کے حوالے سے بھی تھا کہ شاید قانون آئے گا جو رک جائے گا. ایسا ہوتا نہیں ہے. قانون کو حرکت میں لانے کے لیے آپ کو کمپلین کرنی پڑے گی. FIA وہ ادارہ ہے، لیکن والیوم آف کمپلینٹس اس وقت ان کی ابیلٹی کہ وہ اس پہ عمل درآمد کریں، ان اکاؤنٹس کو ٹریس کرنا، ابھی ہزاروں کی تعداد میں جس طرح کا بیکلاش آیا ہوا ہے، اور مسلسل 2 ہفتے سے یہ بیکلاش چل رہا ہے. تو کچھ انونیمس اکاؤنٹس ہوں گے، کچھ نام کے ساتھ لوگ کر رہے ہیں. تو اس کا جو سکیل ہے اس وقت وہ اتنا زیادہ ہے کہ کمپلینٹس کی تو جا رہی ہیں، لیکن آگے کیا ہوگا. اور دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ جہاں کمپلینٹس جو عام طور پہ بھی کمپلینٹس کی جاتی ہیں، کبھی بہت سارے کمپلینٹس کہتے ہیں ہمیں جواب نہیں آتا، یا آپ ٹریس کر بھی لیتے ہیں فرض کریں تو اریسٹ تک بات آتی ہے، چلیں اریسٹ کر لیا، لیکن اس کے بعد پھر ایک عدالت کا مرحلہ ہوتا ہے جو کہ بڑا لمبا ہوتا ہے، اور اس کو بھی پرسو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ نہیں ہوتا. تو کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بات یہ کر رہی ہیں کہ FIA کے پاس جو لوگ ہیں اس وقت ریسورسز کافی نہیں ہیں، یا ان کی کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ وہ اس قسم کے جو جرم ہیں ان کو ٹریس کر سکیں اور ان کا ایویڈنس اتنا اچھا کلیکٹ کر سکیں کہ کنوکشن تک بات پہنچے؟
तीनों बातें हैं आरिफा। देखिए अभी तो जो ऑलरेडी लेट्स से औरत मार्च नहीं भी तो इससे पहले भी जो वॉल्यूम ऑफ कंप्लेंट्स थी, और कराची में अगर मिसाल के तौर पे तकरीबन 28-30 केस हैं, उनमें भी 2.5 साल से कंप्लेंट्स हैं, अदालतों में चल रहे हैं। कभी पेशियाँ नहीं होती, कभी आईओ नहीं आते, कभी प्रोसिक्यूटर नहीं आते, कभी केस प्रॉपर्टी नहीं आती। तो वो जो अदालत के मरहले हैं वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ कंप्लेंट्स के आपने दरख्वास्त या कंप्लेंट की, उस पर उन्होंने एक्शन ली, उनको भी ज़ाहिर है अगर फेसबुक या ट्विटर पे कोई चीज़ हो रही है तो उनसे रब्ता करने की ज़रूरत होती है, वो खुद से ट्रेस नहीं कर पाते, वहाँ से जब जवाब आएगा उनके पास। तो ये तमाम मरहले होते हैं जो कि ज़ाहिर है कि, और रिसोर्स का भी इशू है। FIA के पास भी इतने ना सेंटर्स हैं ना लोग हैं जो कि अराउंड द क्लॉक इस पर काम कर रहे हैं। तो साथ में ये जो आपने जिक्र किया कि दे हैव टू गेट इन टच विद प्लेटफॉर्म्स लाइक ट्विटर या फेसबुक, तो ट्विटर और फेसबुक या और भी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इनकी मैनेजमेंट्स जो हैं वो कितनी हेल्पफुल होती हैं इस तरह के मामलात में और इन केसेस के अंदर? सो वहाँ पे भी एक ज़ाहिर डिले देखा जाता है। इनके कम्युनिटी गाइडलाइंस और रूल्स भी होते हैं जिसके तहत आप ये चीज़ें, चाहे वो थ्रेट्स हों, आप रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन वही कि जिस तेज़ी से सोशल मीडिया पे ये चीज़ें होती हैं, उसकी जो रेपरकशंस आती हैं, और जब तक उनको कंप्लेंट पहुंचती है वो उस पर अमल दरामद करते हैं, या कभी कहते हैं कि हमारी गाइडलाइंस में ये चीज़ फॉल नहीं करती तो हम कुछ नहीं कर सकते। और जब FIA इनको लिखती है तो ज़ाहिर है उनको कानून का सहारा लेके कि कौन सी शिक के तहत ये गैर कानूनी है, कुछ कभी वो देते हैं IP, कभी नहीं देते हैं। तो ये काफ़ी सारे मामलात हैं, और क्योंकि इस तरह की चीज़ों में स्केल और वॉल्यूम और इमरजेंसी बेसिस पे क्या चीज़ हो रही है क्या नहीं, तो ज़ाहिर है वर्ल्ड ओवर ये एक फिनोमेना और इशू है जिसको सही तरीके से अभी तक कोई भी ना कानून के ज़रिए ना मैकेनिज़म्स के ज़रिए इसके तरफ तवज्जो तो है, बात तो हो रही है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन वो शायद नहीं, रिलीफ नहीं दे पा रहे। बहुत बहुत शुक्रिया फरीहा फॉर थ्रोइंग लाइट ऑन द इशू। नाजरीन आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।